الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت تلاوت فرمائی ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں 2 زندگیاں اور 2 موت کا ذکر کیا ہے۔ جو انبیاء اکرام مبعوث کیے گئے ہیں، جن کو کتاب دی گئی ہے، اسی کتاب پر وہ ایمان بھی لائے اور عمل کر کے بھی دکھایا اور اس کتاب پر یقین بھی رکھا کہ یہ سچی کتاب ہے۔ تو آئیے آج ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے یہ علم حاصل کرتے ہیں، کیا یہ کتاب ہمیں 2 زندگیاں 2 موت کے بارے میں کس طرح ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں 2 موت اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور 2 زندگیاں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ کے ساتھ کیسے کفر اختیار کرتے ہو، کیسے انکار کرتے ہو کہ اس سے پہلے تم مردہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے سے پہلے انسان کو امواتن مردہ کہا ہے، پھر آگے الفاظ کہا ہے وَأَحْيَاكُمْ، ہم نے اس کو زندگی دی، اس کو پیدا کیا۔ امواتن وَأَحْيَاكُمْ، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر ہم تمہیں موت دیں گے، پھر ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ ہمارا ایمان بھی درست ہو جائے گا، ہمارا نظریہ بھی درست ہو جائے گا اور ہم اس کتاب پر پختہ یقین بھی رکھیں گے۔ لیکن ہم نے اس قرآن کو بڑے غور و فکر سے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اس آیت کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 موت اور 2 زندگیوں کا کیوں ذکر کیا ہے۔ پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر ہم نے تمہیں زندگی دی۔ ایک موت اور ایک زندگی یہ بن گئی۔
آگے لفظ آ رہا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں دوبارہ اس دنیا کے اندر موت دیں گے اور پھر روز قیامت والے دن ہم زندہ کر دیں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے ایمان جو ہے اس کتاب سے ہٹ کر جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قبر کی زندگی بھی ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ قبر میں کچھ سوال کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من دینو کا، تیرا دین کیا ہے، من رسولو کا، تیرا رسول کون ہے۔ اس طرح کے سوالات قبر میں کیے جائیں گے۔ اس سے وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی، موت کے بعد جو قبر والی زندگی ہے وہ بھی شامل ہے ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل کے اندر۔ تو عزیزان گرامی، اللہ پاک قرآن مجید میں، قرآن حمید میں کیا فرما رہا ہے اور ہم اپنے عقائد و نظریات کس راستے پر لے کر چل رہے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ قبر والی زندگی بھی ہے؟ اگر قبر والی زندگی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں دو مرتبہ تمہیں موت عطا کی، 2 مرتبہ تمہاری زندگی ہے۔ پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ تم مرے ہوئے تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا، امواتن واحیاکم، مرنے کے بعد زندگی دی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر میں تمہیں اس دنیا کے اندر موت دوں گا اور روز قیامت والے دن تمہیں مردوں کو زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف ہم سب نے لوٹنا ہے۔ تو ہم نے اپنے ایمان کو اپنے یقین کے ساتھ، اس کتاب اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ درست کرنا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ تیسری زندگی بھی ہے، اس میں سوال و جواب بھی ہیں، تو پھر تو ہم اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں، آؤٹ آف ریفرنس کو کوٹ کر رہے ہیں، اس کتاب کو مان رہے ہیں، اس بات کو مان رہے ہیں جو اللہ نے کہی نہیں، اللہ نے حکم نہیں دیا، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا نہیں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری نہیں کیا، اپنی ہی من مرضی سے اس عمل کو دہراتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی ہم نے اصلاح کرنی ہے، اس کو عقیدے کو ہم نے درست کرنا ہے، تاکہ ہم آخرت میں جواب دہ ہوں کہ ہم نے قرآن مجید، قرآن حمید پر عمل کیا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے۔ اگر ہم اس آیات کو مان لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں قرآن کی آیات کو، تو پھر یہ معاملات درست نہیں ہو سکتے، ہمارے ایمان درست نہیں ہو سکتے، ہمارے عقائد و نظریات درست نہیں ہو سکتے۔ اب کسی سے بھی ہم سوال کریں کہ بھائی یہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں شروع میں 2 موت اور 2 زندگیوں کا ذکر کیا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ مردے کو دفنانے کے بعد قبر میں وہ 30 قدم پیچھے ہٹ جانے کے بعد اس کے بعد منکر نکیر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے من ربو کا، من دینو کا، من رسولو کا، اس کے سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہے تو اسے خوشخبری سنا جاتے ہیں، اگر کوئی بدبخت ہے، گناہ گار ہے، تو اس کو اس قبر میں عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آئیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن اس بارے میں ہماری رہنمائی کے لیے کتاب آ چکی ہے، ہدایت آ چکی ہے، ہم تصدیق کر سکتے ہیں کیا کہ یہ بات درست ہے یا قرآن کے خلاف ہے۔ اب قبر میں عذاب ہوئے چلے جا رہا ہے۔ ایک آدم علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی تھا،
اس نے گناہ کیا، اس کو سزا مل گئی، قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے مسلسل، کئی صدیاں گزر گئی۔ اب قیامت کے قریب ہو کر ایک آدمی، وہ بھی اتنا ہی گنہگار تھا، وہ بھی قیامت کے قریب ہو کر ہی مر گیا، اس کو بھی قبر میں دفنا دیا گیا۔ تو اب اچانک سے ہی جیسے ہی اس شخص کو دفنایا، وہ فوراً ہی قیامت آ گئی۔ جو آدم علیہ السلام کے دور میں فوت ہوا وہ بھی اتنا ہی گنہگار تھا، اور جو آخر میں قیامت کے قریب ہو کر مرا وہ بھی اتنا ہی گنہگار تھا۔ یہ بتائیے کہ جو آدم علیہ السلام کے قریب فوت ہوا اس کو تو سزا زیادہ ملی، اور جو قیامت کے قریب ہو کر مرا اور فوراً ہی قیامت آ گئی اس کو تو چند دن ہی سزا ملی، اس کو قبر میں عذاب تھوڑا سا ملا۔ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ کا قانون تو نہیں ہے نا۔ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے، بتاؤ روز قیامت والے دن تو تم اس دنیا میں کتنی دیر رہے؟ آدمی خود اقرار کر رہا ہے جی میں تو زیادہ سے زیادہ ایک دن یا آدھا دن رہا ہوں، اس سے زیادہ دن رہا ہی نہیں۔ قرآن ہی بتا رہا ہے ہمیں کہ روز قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تم اس دنیا میں کتنی دیر ٹھہرے۔ سب کی ایک ہی بات ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دن یا آدھا دن ٹھہرے، اس سے زیادہ دن نہیں ٹھہرے۔ اب جس شخص نے یہ بات بنا لی یا اس بات کو ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا کہ قبر میں عذاب اور قبر کی زندگی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، تو وہ کتاب قرآن مجید ہمیں کچھ کہہ رہی ہے اور ہمارا عقیدہ اور نظریات کچھ اور ہیں۔ تو اسی بات کو ہم نے قرآن سے درست کروانا ہے کہ کیا ہمارا ایمان درست ہے دو موت اور دو زندگیوں پر۔ اگر یہ ہم درست نہیں کریں گے، اسی طرح ہی لاپرواہی سے اس کتاب کو ہم غور و فکر سے نہیں پڑھیں گے تو ہمارے عقائد و نظریات درست نہیں ہوں گے۔ ہم بھی سنی سنائی جس طرح ہمارے باپ دادا چلتے آئے، انہوں نے کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے جی، بزرگ آدمی ہے، ہم نے تصدیق کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے کتاب کو کھولا ہی نہیں، کتاب قرآن مجید کا مطالعہ ہی نہیں کیا کہ اللہ ہمیں کیا فرما رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے سب سے پہلے اپنے ایمان باللہ کو درست کرنا ہے، مقام رسالت کو درست کرنا ہے۔ قرآن مجید، قرآن حمید ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، روشنی کی کتاب ہے۔ اس کو جب تک ہم افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے، جب تک ہم اسے قرآن کو غور سے نہیں پڑھیں گے ہمیں یہ اللہ کا قانون سمجھ نہیں آئے گا۔ ہم اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کی طرف رخ کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں غلط خیالات ہمارے دل کے اندر آئیں گے۔ تو دنیا کی جتنی بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو اس قرآن کے مطابق بنانا ہے۔ کوئی بھی بات ایسی نہ رہ جائے کہ اس کے خلاف بات ثابت ہو جائے، عملی طور پر بھی اور ایمان کے طور پر بھی۔ قرآن تو بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قمر میں 4 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس کو قرآن کو آسان بنا دیا، کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور آج کے ہمارے بھائی مولانا صاحب ہمارے خود اپنے بھائی کہتے ہیں کہ یار بھائی یہ قرآن بہت مشکل ہے، یہ آسان بات نہیں ہے، یہ بڑے عالم دین کے بعد جا کر پھر سیکھنا پڑے گا۔ اللہ فرما رہا ہے آسان ہے، اور ہمارے علماء اکرام یا ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے۔ تو بھائیو یہ مشکل نہیں ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ آسان ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے۔
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس ذکر کو نازل کیا، میں نے ہی اس کی حفاظت کرنی، میں ہی اس کا نگہبان ہوں۔ جب اللہ اس کلام کو نازل کر رہا ہے اور ہر آیت جو ہے بعض مقامات پر جا کر بار بار دہرائی جا رہی ہے، غور و فکر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن افلا یتعقلون، بہت سارے الفاظ ایسے ورڈز ہیں ہم پھر بھی غور نہیں کرتے۔ تو جب ہمارا ایمان درست ہو جائے گا، ایمان باللہ درست ہو جائے گا، تو پھر ہم نماز کی طرف آئیں گے۔ نماز کا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے، صبر کے ساتھ مدد مانگو۔ صبر کی بھی تلقین اللہ کر رہا ہے، اور مدد کس طرح لی جائے گی؟ نماز کے ذریعے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے اللہ کے آگے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بے بس ظاہر کرنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا۔ اے اللہ تو ہی مالک ہے اس جہاں کا بھی، روز قیامت کے دن کا بھی مالک صرف تو ہی ہے۔ اور ہم ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہمارا نماز میں ایگریمنٹ اللہ کے ساتھ، جب تک یہ سانس ہے، جب تک یہ زندگی ہے، یہ صرف اللہ ہی کے در کے آگے جھکے گی، یہ پیشانی صرف اللہ ہی کی محتاج ہے۔ جب بھی عبادت کے لیے کھڑا ہوگا تو اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہوگا۔ اس کے علاوہ اس دنیا کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے آگے سجدہ کیا جا سکے، جس کے آگے اپنی داد رسی پیش کی جائے۔ داد رسی، مناجات صرف اللہ ہی کے آگے ہے۔ وہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا۔ اس کی حمد ایسی کرنی ہے کہ اس کا ولد ثابت نہ ہو، اس کی عبادت ایسی کرنی ہے کہ اس کی شراکت کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اسی طرح ہی مقام رسالت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے آپ رسول اللہ کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ آپ رسول اللہ کا ہر عمل ہمارے پہ واجب و فرض ہے۔ ہم جہاں کھڑے ہوں سچ بولیں، ہم جہاں کھڑے ہوں تجارت کریں، اس میں کوئی ملاوٹ والا کام نہ ہو، سود والا کام نہ ہو، چوری چکاری والا کام نہ ہو۔ تمام معاملات اللہ اور اس کے سپرد کیے جائیں، پھر ہم مسلمان ہو کر عبادت کے لیے کھڑے ہوں، پھر ہماری عبادت کو قبول کیا جائے، پھر ہم وہ امید رکھیں اللہ سے کہ اے اللہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں، تجھے وحدہ لا شریک مان رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے میرے رب میری دنیا بھی اچھی کر دے، آسن بنا دے، وفی الآخرۃ اور میری آخرت کے اندر فی النار جہنم کی آگ سے بچا لے۔ عزیزان گرامی، ابھی تو وقتی طور پر ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس مٹی میں جا ملیں گے اور وہ ہڈیاں ہماری گل سڑ جائیں گی اور قیامت قریب ہے، اللہ کو اس کا علم ہے، اور وہ اچانک سے جب قیامت آئے گی اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا ہمیں، اللہ
پوچھے گا بتاؤ تم اس دنیا میں گئے تم نے کیا کیا؟ اس قرآن کو پڑھا، جو کتاب آئی تھی، جو رسول بھیجے تھے، کیا اس کی اتباع کی تھی؟ بلکہ تمام انبیاء کرام کو تقریباً 18-19 پیغمبروں کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، قرآن حمید میں لیا ہے۔ روز قیامت والے دن تمام انبیاء کرام کو اکٹھا کر کے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہاری قوم نے کیا کہا؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے وَقَالَ رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے میرے رب، یہ میری قوم تھی جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہماری زندگی باقی ہے، ابھی بھی ہمارے میں سانس ہے، ابھی بھی ہمارے اندر عقل و شعور ہے، ابھی بھی ہم اپنے تمام معاملات اس قرآن مجید، قرآن حمید کے تابع کر دیں، آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے لگ جائیں۔ ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن اللہ کی کہی ہوئی بات کو نہیں مانتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں لیکن ان کی کہے ہوئے بات پہ عمل ہی نہیں کرتے، صحابہ کرام کو مانتے ہیں لیکن ان جیسا کام کر کے نہیں دکھاتے۔ کرو طاغوت کا انکار، کرو سود کا انکار، کرو شراب کا انکار، کرو جھوٹ، زناکاری سے، بدکاری سے پرہیز، پھر ہم مسلمانیت کی طرف آئیں گے، پھر ہم مسلمان بنیں۔ یہ پہلا بریکٹ کے اندر مسلمان کا ہو جانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ایک لفظ دہرانے سے کتنی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اسلام کے اندر جب داخل ہو جاتا ہے، کچھ قوانین ہیں اسلام کے اندر، حد بندی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حد بندی بتائی ہے کہ سود حرام ہے، جو سود کا کاروبار کرے گا وہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرے گا۔ تو یہ پابندیاں ہیں، ہم اس رولز کو فالو کریں گے، اپنے وجود پر نافذ کریں گے، پھر ہم مسلمان کہلائیں گے۔ جب مسلمان کہلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن کا درجہ رکھا ہے کہ مومن کون ہے، مومن کس طرح بنتے ہیں، مومن کی صفات کیا ہے۔ سورۃ الحجرات، اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ان المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ حقیقت میں مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ ان المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مومن وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل اللہ، اور پھر کوئی شک نہ کرے اس میں، قیامت پر یقین رکھے، اللہ پر یقین رکھے، رسول پر ایمان یقین رکھے، وہ مومن ہے۔ پھر مومنوں نے اپنے دل کے اندر کوئی شک نہیں پیدا کیا اور اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جہاد کیا، وہ مومن ہے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کوشش کرتے ہیں، وہ دین کا معاملہ ہو، وہ مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو، مسکین کو کھانا کھلانے کا معاملہ ہو، زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہو،
وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کوشش کرتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، وہی لوگ سچے۔ اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہم مومن کے بریکٹ میں ہیں؟ مسلمان تو ہیں الحمدللہ، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہر کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیروں تلے رگڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا ہم نے اپنی زندگی کے اندر جب تک یہ سانس ہے کوئی عمل ایسا نہیں دہرانا جس سے اللہ کی شان مجروح ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مجروح ہو، صحابہ کرام کی شان مجروح ہو، پھر ہم ثابت قدم رہیں گے، ہم پھر جنت میں بھی داخل ہو سکیں گے۔ اگر ہمارے سارے کام کچھ ہم اپنا رہے ہیں، کچھ ہم چھوڑ رہے ہیں، اپنی من مرضی کی زندگی دنیا کے اندر بسر کر رہے ہیں، بسر تو ہم کر جائیں گے، وقت بھی کٹ جائے گا۔ عزیزان گرامی، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم مسلمان کے بعد مومن بن جائیں۔ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اے اللہ کے رسول، انہیں کہہ، انہیں سنا دے، ان کے کان کھول دے، یہ اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب، اپنی کوٹھیاں، اپنے بنگلے، یہ مال کما کما کر جو گتھے بھر رکھے ہیں، اور اس مال کے کساد بازاری کا ڈر ہے کہیں مندہ نہ پڑ جائے، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب تر ہے تو انہیں کہو کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، اس وقت کا انتظار کرو کوئی اللہ اپنا فیصلہ نہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، یہ بات میری اپنی نہیں ہے، یہ قرآن میں لکھی ہے، یہ میں نے غور و فکر کے ساتھ پڑھی ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے، دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ ہم نے جو مال کمایا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ روز قیامت والے دن ہمیں بڑھا چڑھا کر ہمیں دیا جائے گا، واپس ہمیں انعامات سے نوازا جائے گا، ہمیں ان جنتوں کو وارث بنا دیا جائے گا۔ تو عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اگر مرنا تو مسلمان ہی ہو کر مرنا، جس حال میں بھی ہو تو مسلمان ہو کر مرنا، مومن ہو کر مرنا۔ بڑی پیاری دعا یوسف علیہ السلام نے مانگی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمان و زمین کے مالک، تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، جب تو مجھے موت دے تو مجھے مسلمان ہو کر مروں۔ تو عزیزان گرامی، کیوں نہ ہم یہ دعائیں پڑھیں، اس بات کو دہرائیں جو انبیاء کرام نے دعائیں پڑھی، ہم کیوں نہ ایسے عقائد و نظریات بنائیں، ہم خالص ہو کر اللہ کو پکاریں، اللہ کے رسول کی رسالت پر پختہ یقین رکھیں، ہم آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیوں نہ اپنائیں، ان کے طریقوں پہ کیوں نہ چلیں۔ اگر ہم اس چیز سے غافل ہیں تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔
سالوں سال گزر گئے ہماری زندگی کے اندر، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، جمعے بھی ہو رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمارے ایمان، عقائد و نظریات کا درست ہونا فرض ہے، ضروری ہے۔ اس قرآن مجید، قرآن حمید جو کتاب آئی ہے، اس شریعت کے مطابق ہم نے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے۔ اگر یہ درست نہیں ہے تو ہمیں اپنا فکر کرنا چاہیے۔ یہ ہماری مسجد جو ہے، یہ مرکز جو ہے، یہ تبلیغ جمعہ جو ہے، خطبہ جو ہے، اپنے ایمان کو درست کرنے کے لیے ہم آتے ہیں۔ یہ ایک مشق ہے جس سے ہمیں سننے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس کتاب جو نازل کی گئی ہے، اس کو دہرانے سے ایمان باللہ، مقام رسالت درست ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کا تصرف الہی، مقام رسالت کو نہ نوٹ کریں، نہ فالو کریں، اور اسی طرح ہی اپنی من مرضی دیکھتے عبادت کرتے جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ نہ ہو، وہ پھر روز قیامت والے دن حبطت اعمالہم، وہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھا نہیں، ہم نے اس رولز کو فالو نہیں کیا۔ جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے، صحیح تھا غلط تھا، اس کو ہم نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، دہراتے آئے۔ لیکن اب تو میڈیا کا دور ہے، اب تو نیٹ کا دور ہے، ہر لمحے قرآن بیان ہو رہا ہے، ہر چینل سے ہو رہا ہے، ترجمے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کو غور و فکر سے ہم پڑھیں، اپنا ایمان درست کریں، پھر ہم عبادت کریں، پھر ہم امید رکھیں اللہ سے کہ اب اللہ ہمیں اجر دے گا۔ اگر ہم اتنی محنت کریں، نماز بھی پڑھیں، عبادت بھی کریں، اس کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے روز قیامت والے دن۔ اس محنت جو کی ہے، جو مزدوری ہم نے کی ہے، اس کی اجرت بھی تو ملے نا۔ اگر ہم دنیاوی معاملات میں ایک دیہاڑی یا دو دیہاڑی پہ کام کرتے ہیں دن میں، اگر وہ مالک ہمیں 2 دن کی مزدوری نہ دے تو ہم تو تیسرے دن کام پہ نہیں آئیں گے، ہم کام پہ نہیں آئیں گے۔ کام اگر صحیح ہوگا تو مزدوری ملے گی۔ تو ابھی بھی وقت ہے عزیزان گرامی، ہم اپنی نماز کو درست کر لیں، نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں۔ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، اور جو مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ دعائیں ہیں قرآن کی، ہمیں ان کے معنی، مفہوم ہم یاد کریں گے۔ ویسے بھی تو ہم فارغ بیٹھے ہوئے موبائل استعمال کر رہے ہیں دن رات، کچھ ٹائم نکال کر اپنی نماز کو ہم پہلے درست کریں، تاکہ ہماری نماز درست ہوگی تو ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر ہماری نماز نہیں ہے درست، نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ سورۃ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 42، 43، 44 آیت نمبر ہے، اس میں فرمایا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم دوزخ میں کیسے آئے؟ تو جہنمی کہنے لگے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، ہم اپنی اصلاح کریں گے، آج ہم عہد کریں گے کہ ہم نمازی بنیں، ہم اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں گے۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں، صبح کی نماز کے اندر 1-2 افراد ہوتے ہیں۔ ہم نمازی بن جائیں، ہم نیک بن جائیں، جھوٹ اور سچ کے اندر فرق رکھنے والا بنا دے۔ ہم پہ مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ ہم نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ہمیں بلا دیا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ تم اللہ کے کام کرو گے، اللہ تمہارے کام کرے گا۔ جب ہم اللہ ہی کو بلا دیں گے تو ہم پھر پریشان ہیں۔ اب مسلمان پریشان ہے،
نماز سے دوری ہے، کتاب سے دوری ہے اللہ کی، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ تو عزیزان گرامی، تو ہم پریشان اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ترک کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چھوڑ دیا ہے، صحابہ اکرام کی جو تربیت تھی وہ ہم میں نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے درست کرنا ہے عملی طور پر، عمل سے ہی بنے گی زندگی، یہ دنیا بھی اور آخرت کی دنیا بھی، دونوں کی دونوں۔ بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا 5 منٹ کا، ایک حدیث آپ کو میں سنا رہا ہوں اور بڑی ہی توجہ کے ساتھ، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول، روزے قیامت والے دن جب اللہ کے ہاں دربار لگے گا، پیش ہوا جائے گا فردن فردن، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، کیا میرے لیے کوئی رعایت ہو جائے گی؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی زوجہ محترمہ ہوں، کوئی ایسی پیکیج یا ایسی کوئی رعایت والا سلسلہ مل جائے گا؟ ظاہر ہے آپ تمام نبیوں کا آخری نبی، خاتم النبیین، اور میں آپ کی زوجہ محترمہ، کچھ تو لچک اللہ پیدا کر دے، کوئی میرے سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہو وہ درگزر کر دے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قرآن حاضر ہے، 27واں پارہ سورۃ النجم 38-39 آیت نمبر، اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔ قانون سب کے لیے ایک ہی ہے، انبیاء کرام کے لیے، انبیاء کرام کی اولاد کے لیے، انبیاء کرام کی امت کے لیے، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے، اللہ تازر وازرۃ وزر اخری۔ ہر ایک انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ جو ہم اس دنیا میں کوشش کر رہے ہیں، اچھا کام کریں گے تو آگے اچھا پالیں گے۔ انسان کے اندر فطرتی عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 مادے ودیت کی ہیں، فجورہا و تقواہا، فلمہا فجورہا و تقواہا، یہ قرآن میں لفظ آئے۔ ہم نے شر بھی ودیت کیا ہے اور خیر بھی ودیت کیا ہے انسان کے اندر، دونوں چیزیں ودیت ہے، اور فیصلہ جو ہے انسان نے خود کرنا ہے۔ صراط المستقیم والا راستہ ڈھونڈ لے، صراط الجحیم والا راستہ ڈھونڈ لے، کھلی چھٹی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ قانون جو ہے تمام انسانوں کے لیے ایک ہی جیسا ہے، چاہے وہ ملک کا پریزیڈنٹ ہے، کوئی ادنا سا آدمی پولیس والا ہے، چاہے کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، چھوٹا ہے، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھی صحابہ کرام کے لیے کچھ اور رعایت ہو گئی، آل رسول کے لیے کچھ اور ہو گئی، امتیوں کے لیے کچھ اور ہو گئی، نہیں، قرآن مجید، قرآن حمید تمام انسانوں کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم اپنا فکر کریں، محاسبہ کریں، اپنے ایمان کو درست کر کے اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری اعلیٰ سے اعلیٰ دعا جو انبیاء کرام نے مانگی ہے، وہ آج ایک سورت ایک لے لیں، ایک آیت بار بار پڑھتے رہے، اسے یاد کر لیں زبانی، دوسرے دن پھر اس آیت کو لے لیں، پھر آپ دوبارہ اسے یاد کرتے رہیں، وہ یاد ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس کا ترجمہ یاد کر لیں، وہ آپ انشاءاللہ ایک مرتبہ کر کے تو دیکھیں، وہ ساری زندگی لفظ بھولے گا نہیں، وہ آپ کے کام آئے گا۔ وہ کاتبین نے لکھ لیا اور آپ نے یاد کر لیا، اور آخرت میں آپ کو نجات مل گئی۔
اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے آج ایک نماز پڑھی ہے، کل 2 بھی پڑھے گا، پھر 4 بھی، پھر 5، پھر باقاعدگی سے مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا، پھر قیام اللیل بھی کرے گا، جیسے بھی آتی ہے نماز۔ آج کچھ صحیح آ رہی نہیں آ رہی، کل کو وہ درست ہو جائے گی نماز، وہ الفاظ کا دہرا دینا درست ہو جائے گا، اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ایک دوسرے سے رہنمائی کے لیے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ لفظ مجھے اس طرح پڑھنا ہے، مجھے بتا دیں گے آپ؟ تو آپ ایک دوسرے سے پوچھیں، نماز کا طریقہ پوچھیں، اس کے الفاظ کو باقاعدگی سے دہرا دینا، اس کے لفظ کو ادا کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ پھر اس کو ترجمے سے یاد کریں۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، راستے میں گزر رہے ہیں، یار بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، پڑھ، آپ کا کہہ دینا ہے، حکم مسلط نہیں ہے کہ آپ نہیں بھائی چل میرے ساتھ نماز پڑھنے، آپ نے جاتے ہوئے کہہ دیا بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا پڑھنے، آپ کو اجر مل گیا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی گئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے فذکر انما انت مذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیں، انہیں کہتے رہیں، شاید ان کے نصیحت کام آ جائے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ حاکم اور دروغہ نہیں، جبرن نہیں منا سکتے۔ تو ہم تو ایک عام سے آدمی ہیں، ہم بھی وہ راستہ اختیار کر لیں نماز والا، عبادت والا، قرآن والا، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اسی بات پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد من يعطي ما فإنه ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر۔ صفحہ درست فرمائیں۔